بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسلامی فلسفے کے مکاتب کا جائزہ لیا تھا کہ بالعموم متکلمین، حضرات صوفیہ اور عقلیت پسند کو فلسفہ اسلامی کہا جاتا ہے، جبکہ بالخصوص ہم نے یہ جائزہ لیا کہ مشائیت، اشراقیت اور حکمت متعالیہ پر فلسفے کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا قدیم اور جدید فلسفے میں فرق سے متعلق ہے۔ آج کے سبق میں زیر بحث آنے والے سوالات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قرون وسطیٰ سے کیا مراد ہے اور جدید فلسفے سے کیا مراد ہے، جدید فلسفے کا بانی کون ہے، کس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور قدیم اور جدید فلسفے میں فرق کیا ہے۔ فلسفہ تو پہلے بھی موجود تھا، قدیم فلسفہ تھا جسے ہم قدیم یونانی فلسفہ کہتے ہیں، تو پھر جدید فلسفہ یہ کیوں کر وجود میں آیا، اور اگر آ گیا تو اس میں فرق کیا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی کمپنی کوئی ماڈل بناتی ہیں، کوئی موبائل کمپنی یا گاڑی، تو بعد میں آئندہ سالوں میں وہ اس میں مزید بہتری لاتے ہوئے ایک نیا ماڈل متعارف کراتی ہیں۔ تو یہی جدید فلسفہ ہے کہ ایک قدیم فلسفہ، عقلی فلسفہ چلتا رہا اور بعد میں فلاسفہ نے اس کا ایک نیا ماڈل متعارف کرایا ہے جسے ہم جدید فلسفے کے نام سے جانتے ہیں، اور درمیان میں ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف کہ قرون وسطیٰ سے کیا مراد ہے اور نشأت ثانیہ کی کیا خصوصیات ہیں۔ فلسفے کی مختصر تاریخ میں جناب اکبر لغاری صاحب لکھتے ہیں کہ قرون وسطیٰ در حقیقت یہ 4 صدی عیسوی سے 14ویں صدی عیسوی تک کے 1000 سال پر محیط زمانے کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، اور تاریخ کے عالموں نے اس 1000 سالہ دور کو قرون وسطیٰ کا نام دیا ہے۔ اس زمانے میں ہوا کیا تھا، یہ 1000 سال کیوں خاص ہیں؟ اس 1000 سال میں مذہبی تسلط رہا۔ مذہب سے مراد یہاں پر عیسائی مذہب ہے جو فلسفے کا دشمن رہا، اور علم پر انہوں نے پہرے بٹھا دیے، عقل پر تالے لگا دیے، فلسفے پر فتوے لگا دیے، اور عقل کو مذہب کا دشمن قرار دیا، فلسفے کو مذہب کا حریف قرار دیا، اور صرف مذہبی تعلیم رہ گئی۔ یعنی جو کلیسا کہے گا، جو پاپائے روم کہے گا، جو پادری کہیں گے وہی سچ ہیں، اور جو عقلاء کہیں گے وہ سب جھوٹ ہے اور غلط ہیں۔ لیکن ہر تاریک رات کو ختم ہونا ہوتا ہے، نوید صبح طلوع ضرور ہوتی ہیں۔ تاریخ کا یہ تاریک ترین دور بھی اختتام پذیر ہوا، اور دوبارہ علمی شمعیں روشن ہوئیں، اور ایک نیا دور شروع ہوا، نئی صبح شروع ہوئی، اور یہ گھپ اندھیرے دوبارہ ختم ہو گئے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے خود بخود ہی چھٹ جاتے ہیں۔ ان 1000 سالوں میں، اس 1000 سالوں میں فلاسفہ پر عیسائیت نے شدید رد کیا ہے۔ ایک عجیب دلچسپ بات یہ بھی ہے، تو بعض عیسائیوں نے افلاطون کو عیسائی قرار دیا ہے اور کہا کہ افلاطون بھی عیسائی تھے، جبکہ افلاطون سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 347 سال پہلے انتقال کر چکے تھے، تو وہ عیسائی کیسے ہوئے؟ انہوں نے تو وہ دور ہی نہیں پایا۔ باہر کیف یہودی اور عیسائیوں نے فلسفے کی دشمنی مول لی، اور اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ کیوں اس کے مخالف رہے، اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آئے گا۔ نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے قرون وسطیٰ کے بعد، جس میں عقل اور سائنس پر جو تالے لگ گئے تھے، یہ تالے اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئے۔ تو 14ویں صدی عیسوی کے بعد نشأت ثانیہ کا دور ہے، اور 17ویں صدی عیسوی تک یہ 150-200 سال نشأت ثانیہ رہی، اور آہستہ آہستہ ماحول بنتا چلا گیا، اور 17ویں صدی عیسوی سے فلسفہ جدید شکل اختیار کر گیا۔ قرون وسطیٰ میں پادریوں نے ہر اس آواز کو دبایا جس نے عیسائیت سے ٹکرانے کی کوشش کی، ہر وہ گردن قلم کر دی جو پادریوں کی اشیر باد رکھنے والے حکمرانوں کے مقابل کھڑی ہوئی۔ سچ صرف وہی تھا جو پادری کہتے تھے، باقی سب کچھ جھوٹ تھا۔ قرون وسطیٰ میں ایک اور کام ہوا، ہر عمل اور ہر شے میں الہامی عمل دخل سمجھا جاتا تھا، زندگی کے ہر رخ کو خدائی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب یہ سوال کہ اتنی شدید مخالفت کیوں کر کی گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ فلسفے میں بہت سی باتیں ایسی بھی شامل تھیں جو ان معتقدات سے میل نہیں کھاتی تھیں، اس لیے عیسائیت اور یہودیت
فلسفے کی دشمن بن گئی۔ مثال کے طور پہ ارسطو نے کہا کہ کائنات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی قدم عالم کا قول اختیار کیا اور کائنات کو قدیم مانا۔ اگرچہ ارسطو کی بات غلط ہے، متکلمین نے بھی رد کیا، اور انجیل کے مطابق اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تو کائنات حادث ہوئی، بات انجیل کی درست ہے، لیکن فلسفے میں ساری باتیں تو غلط نہیں ہیں کہ اس کو بالکل ہی رد کر دیا جائے، اور نہ ہی ساری باتیں درست ہیں کہ اس کو سینے سے لگا لیا جائے۔ تو جو باتیں غلط ہیں ان کو رد کرنا چاہیے، اور جو باتیں درست ہیں ان سے فیض اٹھانا چاہیے اور مستفید ہونا چاہیے۔ تو یہ وجہ تھی کہ ارسطو کے فلسفے کو اور دیگر فلاسفہ کی آراء کو بھی پوپ نے، پادریوں نے اس لیے رد کیا کہ وہ ان کے عیسائی معتقدات سے ٹکرا رہی تھی اور ان کے اصول اور ارکان کو متزلزل کر رہی تھیں، اور ان کے پاس کوئی مدلل جواب تو تھے نہیں کہ وہ ان اعتراضات کے جوابات دے سکتے۔ نشأت ثانیہ کا دور کیوں اہم ہے؟ کہتے ہیں کہ نشأت ثانیہ کا دور عظیم فلسفیوں کا تو اگرچہ نہیں، لیکن فلسفے کے نئے جنم کا زمانہ ضرور ہے۔ یعنی 14ویں صدی عیسوی کے بعد فلسفہ نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ زمین دوبارہ ہموار ہو رہی ہے جس پر ایک نئی فصل نے اگنا ہے اور اس کی کاشتکاری وہاں پر ہونی ہے۔ سائنس فلسفے کی ذہین بیٹی ہے جو کہ اس دور میں پھلنے پھولنے لگی ہیں، سائنسی ایجادات ہونے لگیں اور انسانی ذہن پابندی کی زنجیریں توڑ کر سوچنے لگا۔ فرانسس بیکون کے مضامین عقل کے استعمال اور اس کے افادی پہلوؤں کی طرف رہنمائی کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ یوں مذہب پر لپٹے سیاہ سخت غلاف کو پھاڑ کر عقل اور علم کا سورج پوری طرح نمودار ہو چکا تھا، اور 17ویں صدی عیسوی میں ایک نیا فلسفہ مرتب ہوا۔ نشأت ثانیہ میں کیونکہ زمین کو نرم کیا گیا، ہموار کیا گیا، بیج بویا گیا، پانی دیا گیا اور اس پر ہل چلایا گیا، اب نشأت ثانیہ کے بعد جدید فلسفے کا دور شروع ہوتا ہے جو در حقیقت 17ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہا ہے، اور اب یہ فصل اگ گئی ہے، اب اس کی کاشتکاری کا وقت ہے کہ اس سے فیض یاب ہوا جائے۔ نشأت ثانیہ کا آفتاب مکمل طور پر طلوع ہوا اور فلسفے کے نئے دور کا آغاز ہوا، جس کو علماء نے جدید دور کا نام دیا ہے۔ جدیدیت بھی کہتے ہیں اور جدید دور بھی کہتے ہیں، جدید فلسفہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس جدید اور عقلی دور کے فلسفے کا بانی ڈیکارت قرار پایا۔ ڈیکارت کا منہج یہ مستقل ویسٹرن فلسفی یعنی مغربی فلسفے سے متعلق ہے، جو کہ ہمارے اسلامیات کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ صرف قدیم اور جدید فلسفے میں کیا فرق ہے اسی پر بحث کی جائے گی، وگرنہ مغربی فلسفہ یہ بھی طویل داستان اور تاریخ رکھتا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈیکارت عقلی دور کے مؤسس ہیں، جبکہ ڈیکارت کے بعد منہج تجربیت یعنی تجربہ کرنا، سائنس تجربہ گاہ، جس کو عربی میں تجریبیت بھی کہا جاتا ہے، اردو میں ہم تجربہ گاہ یا تجربیت کہہ سکتے ہیں۔ تو جان لاک نے تجربیت کی بنیاد رکھی ہے اور یہ کہا کہ جب تک ہم کسی چیز پر تجربہ نہیں کر لیتے ہمیں یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ فلسفہ مغرب کی تاریخ۔ سائنس نے جب سے سانس لینا شروع کی تو ہر چیز ہی بدل گئی اور ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے۔ تقریباً ہر وہ شے جو جدید دنیا کو پہلی صدیوں سے مختلف ظاہر کرتی ہیں وہ سائنس کی مرہون منت ہے۔ سائنس کے آنے کے بعد میلوں کا فاصلہ اب منٹوں میں طے ہونے لگا۔ سائنس کے آنے کے بعد اب دنیا چاند پر کمن ڈالنے کی باتیں کر رہی ہے۔ سائنس کے آنے کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں سائنسدان اترے ہیں اور وہ فضا کی بلندیوں میں گئے ہیں اور انہوں نے نئی معلومات اور تحقیقات کی ہیں، معلومات جمع کی ہیں، ایجادات ان کے سامنے آئی ہیں۔ سائنس نے سب سے زیادہ نمایاں کامیابیاں 17ویں صدی عیسوی میں حاصل کیں۔ اگرچہ نشأت ثانیہ کے بعد 16ویں صدی عیسوی یہ بھی ایک طرح کے جدید فلسفے کا پیش رو ہے، لیکن 16ویں صدی عیسوی میں دینیات کافی حد تک فلسفے کے ساتھ متعلق تھی، ان دونوں کا باہم ربط رہا ہے۔ لیکن 17ویں صدی عیسوی میں جب سائنس کا بول بالا ہوا اور اس کا طوطی بولنے لگا تو اب بالکل دور اور رنگ بدل گیا اور یہ دور سائنس کے نام قرار پایا۔ سائنس نے جو نئے تصورات متعارف کرائے انہوں نے جدید فلسفے کو بہت حد تک متاثر کیا ہے۔ جدید فلسفے نے سائنسی آراء اور تحقیقات سے استفادہ کیا ہے۔ فلسفہ مختلف ادوار سے گزرا ہے۔
فلسفہ مغرب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ دینیات سے الگ ہو کر فلسفے کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح یونان میں ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا دور اس کا قرون وسطیٰ کا رہا۔ اس قرون وسطیٰ کے دور میں یہ یونانی فلسفہ 2 مختلف دنیا میں گیا ہے۔ ایک دنیا مسلمانوں کی تھی اور دوسری دنیا مغرب کی تھی۔ مسلمانوں نے اسے قبول کیا، اس کی اصلاح کی اور اسلامی فلسفہ مرتب کر دیا، جبکہ مغرب نے اس کا خیر مقدم نہیں کیا اور اس پر تالے لگا دیے اور اس کی مخالفت کی، اور بعد میں 17ویں صدی عیسوی میں وہ بیدار ہوئے ہیں اور انہوں نے جدید فلسفے کو مرتب کیا ہے۔ بہرکیف یونانی فلسفے کا دوسرا دور 11ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک رہا، جب اس پر کیتھولک چرچ حاوی رہا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا زمانہ 17ویں صدی سے لے کر آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے، جس میں سائنس کا غلبہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ روایتی مذہبی اعتقادات بھی اب اپنی اہمیت کے ساتھ اگرچہ قائم ہیں، لیکن اپنے جواز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ اعتقادات چاہتے ہیں کہ انہیں بھی سائنس کی تحقیقات سے ثابت کیا جائے، مشاہدے سے اور تجربے سے ان کو ثابت کیا جائے، اور جہاں کہیں سائنس لازمی ٹھہرتی ہے، یعنی سائنس کی ضرورت بہت ہی ناگزیر ہو جاتی ہے، تو ان عقائد میں ترمیم اور تبدیلی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے مراد وہی عیسائی نظریات ہیں۔ اسلامی اصول وہ تو بدیہی ہیں، اور اسلامی اصول اور اسلامی اعتقادات وہ ترمیم اور نسخ کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اس عہد میں فلسفیوں میں سے شاید ہی کوئی کیتھولک معیار کے مطابق راسخ العقیدہ ہو، یعنی اب کوئی ایسا عیسائی شاید ہی ہو جو سائنس کے دور میں یہ کہیں کہ میں تو قرون وسطیٰ کے نظریات کا حامل ہوں اور ان عیسائی نظریات کو میں اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہوں جو قرون وسطیٰ کے عیسائیوں اور پادریوں کا تھا، بالفاظ ذکر جو عیسائیوں کے اکابرین اور اسلاف کا تھا۔ لیکن اب سائنس کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا کیتھولک معیار کے مطابق راسخ العقیدہ عیسائی موجود ہو، کیونکہ سائنس نے اب ان کے عقائد میں تبدیلی واقع کر دی ہے، اور آج کے افکار کے مطابق چرچ کی بنسبت غیر مذہبی ریاست زیادہ اہم ہے۔ اب یہ کہنا کہ مذہب کو ہی تسلط ہوگا اور چرچ کی حاکمیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اب سائنس کا بول بالا ہے اور غیر مذہبی ریاست کو اہمیت دینا یہ قرار پایا ہے۔ جدید فلسفے کی ابتدا ڈیکارت سے ہوتی ہے، یعنی جدید فلسفے کی تشکیل یہ ڈیکارت کے ماتھے کا جھومر ہے جس نے اس کو تشکیل دیا ہے۔ جدید فلسفے میں اور قدیم فلسفے میں کیا فرق ہے؟ 2 اہم ترین فرق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دور میں یعنی قدیم فلسفہ تھا، لیکن وہ کلیسا کے اقتدار میں آنے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا اور اس کی آواز کو دبا دیا گیا، تو قرون وسطیٰ میں کلیسا کو اقتدار حاصل رہا، جبکہ جدید فلسفے میں نشأت ثانیہ کے بعد یہ اقتدار ٹوٹ گیا اور زوال پذیر ہوا۔ اور دوسری اہم وجہ سائنس کے اختیارات کا فروغ ہے، یعنی قرون وسطیٰ میں سائنس کو بالکلیہ معطل کر دیا گیا تھا اور سائنس کا شاید ہی کوئی مدرسہ باقی رہا ہو، چونکہ وہاں پر کیتھولک چرچ کا تسلط تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جو ان کے معتقدات کو مجروح کرے۔ لیکن جدید فلسفے میں سائنس کو اختیارات ملے ہیں، فروغ ملا ہے، تو سائنس نے نت نئی ایجادات سے لوگوں کو متعارف کرائے ہیں۔ قدیم اور جدید فلسفے میں کیا فرق ہے؟ قدیم فلسفے میں یعنی قرون وسطیٰ میں کلیسا کو اختیارات حاصل تھے اور یہ اختیارات حاکمانہ طرز کے تھے، جبکہ جدید دور میں جدید فلسفے میں جو اختیارات سائنس کو ملے ہیں وہ فکری طرز کے ہیں۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ جو حاکمیت سے ٹکراتا وہ سزا کا حقدار قرار پاتا اور قصوروار قرار پاتا، اور جو فکر سے ٹکراتا تو وہ سزا کے لیے موضوع نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی ایک فکر ہو سکتی ہے، اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ وہ چاہے تو سائنس کی ان تحقیقات کو تسلیم کر لے اور چاہے تو مخالفت کرے اور تسلیم نہ کرے۔ نمبر 2، کیتھولک عقائد کے پاس ایک پورا مرتب نظام موجود تھا، اخلاق کا، انسانی عبیدوں کا، کائنات کی ماضی اور مستقبل کی تاریخ کا، جبکہ سائنس کے پاس اگرچہ یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ اور جزوی اختیارات کے ساتھ آگے مستقل بڑھ رہی ہے۔ اب تک جس سائنس کی بات ہوئی یہ نظریاتی سائنس ہے۔ جہاں تک عملی سائنس کی بات ہے تو عملی سائنس نے اپنی اہمیت کا لوہا اس وقت منوایا جب اس اہمیت کو جنگی نقطہ نظر سے تسلیم کر لیا گیا۔ جب دنیا جنگی دہانوں پر آئی اور اسے توپ خانوں کی ضرورت پڑی تو سائنس نے
مختلف قسم کے جدید ٹیکنالوجی والے اسلحے متعارف کرائے ہیں، جس سے دنیا جنگوں میں آگے بڑھتی رہی، تو اس کی اہمیت کو جنگوں کے نقطہ نظر سے تسلیم کیا گیا ہے۔ خلاصہ درس کہ قرون وسطیٰ 4 صدی عیسوی سے 14ویں صدی عیسوی تک کا دور کہلاتا ہے، جبکہ قرون وسطیٰ میں اسلامی فلسفہ اور مغربی فلسفہ مرتب ہوا، اور نشأت ثانیہ کے بعد کا فلسفہ یہ جدیدیت کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ جدید فلسفے میں سائنسی تحقیقات کا غلبہ رہا ہے، اور جدید فلسفے کے بانی رینی ڈیکارت قرار پائے ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ پہلا مسلم فلسفی کون ہیں، اور پہلے مسلمان فلسفی کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اسی طریقے سے ان کی ذاتی زندگی اور ان کے فلسفے کی اہم مباحث کا جائزہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے سبق میں لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔